بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حالات اور خلافت کے کچھ واقعات۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان، آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی البیضاء ام الحکیم کی بیٹی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ۔ تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمر تھی، جبکہ اسلام لانے کے بعد آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، جو 4 ہجری میں مرغ کے آنکھ میں چونچ مارنے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے 6 سال کی عمر میں۔ ان کی وجہ سے آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں، انہی میں سے مختصراً ایک یہ بھی ہے کہ فرشتے حیا کرتے تھے، نیز ذو ہجرتین اور ذی نورین یعنی 2 نوروں والا، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو بھی یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ ایک ہی شخص کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ شکل و شمائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اسی طرح بیر روما خریدنے والے آپ ہیں، جن کے بارے میں یہ خوشخبری دی گئی جو اس کو خریدے گا اپنے اوپر جنت کو واجب کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر کے اپنے اوپر جنت واجب کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلامی سفیر جو تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفہ بنانے کے لیے جو 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، ان کا اجتماع ہوا مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں کہ وہ کن کے گھر میں جمع ہوئے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ اسی طرح آپ کی فضیلت میں یہ بھی ہے، مناسک حج کو سب سے بہتر جاننے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دربار عثمانی میں پہلا مقدمہ جو پیش ہوا وہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش ہوا۔ عام طور پہ پوچھا جا سکتا ہے تو حضرت عبید اللہ بن عمر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی حضرت عمر کو شہید کیا، اس سے پہلے یہ لوگ اور اسی طرح 2-3 اور جمع تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی خنجر جس خنجر سے حضرت عثمان غنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ نے وہ خنجر ان کے پاس دیکھ لیا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں نے ان کو دیکھا تھا آج سے 2-4 دن پہلے، یہ جمع تھے اور یہی خنجر ان کے پاس موجود تھا۔ تو حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان کو، اسی طرح جفینہ کو اور ابو لؤلؤ فیروز کی جو بیٹی تھی ان کو قتل کر دیا۔ چنانچہ
یہ مقدمہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ مشورہ دیا کہ حضرت عبید اللہ بن عمر کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، لیکن دیگر صحابہ نے اس کی مخالفت کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتولین کے ورثاء کو خون بہا کے عوض قتل معاف کر دینے پر راضی کر لیا۔ بہرحال یاد یہ رکھنا ہے کہ دربار عثمانی میں جو پہلا مقدمہ پیش ہوا وہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، انہوں نے ہرمزان کو قتل کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے جس گورنر کو معزول کیا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جو سلطنتیں اس سے پہلے فتح ہو چکی تھیں کچھ شہر، انہوں نے بغاوتیں شروع کر دیں، چنانچہ اسکندریہ کی بغاوت 25 ہجری کے اندر ہوئی اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بغاوت کو ختم کیا اور فاتح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے۔ کوفہ کے بیت المال کے امیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کیونکہ یہ سوال میں پوچھا جا سکتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یا ویسے پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے بیت المال کے امیر تھے، تو جواب ہے کوفہ۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے عامل تھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلے آ رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی 25 ہجری کو ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کوفہ کے گورنر تھے، آپ کو معزول کر دیا حضرت عثمان۔ اشیاء کوچک میں عیسائیوں کو شکست دی حضرت حبیب بن مسلمہ نے، یہ امیر تھے اشیاء کوچک میں۔ اور آذربائیجان کی جو بغاوت ہوئی اور دوبارہ انہوں نے اطاعت قبول کر لی انہی سابقہ شرائط پر، یعنی 80,000 درہم سالانہ خراج دینے پر وہ راضی ہو گئے۔ تو یہاں پہ یاد یہ رکھنا ہے کہ آذربائیجان نے کتنے ہزار درہم کے بدلے میں دوبارہ صلح کی ہے، تو انہوں نے 25,000 درہم کے بدلے میں۔ گورنر مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی معزولی 26 ہجری کو ہوئی اور ان کی جگہ پہ حضرت عبداللہ بن سعد المعروف عبداللہ بن سرح کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ مسجد رحمت ایک مسجد کا نام ہے، اس کے بانی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ مسجد اسکندریہ کے اندر بنائی گئی۔ اہل اسکندریہ نے جب بغاوت کی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بغاوت کو ختم کرنے پر مقرر ہوئے، چنانچہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں ان کو تباہ و برباد کروں گا۔ لیکن جب آپ نے فتح کی حاصل کر لی تو آپ نے بجائے ان کو تباہ و برباد کرنے کے وہاں پر ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد رحمت رکھ دیا گیا۔ اور افریقہ فتح کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلا حملہ جو ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ طرابلس پر ہوا، اور قسطنطین قیصر قسطنطین کی شکست ہوئی جب تو سسنی والوں نے قیصر کو ایک حمام میں بند کر کے قتل کر دیا۔ مشہور سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ قبرص جزیرہ کو کب فتح کیا گیا، تو جزیرہ قبرص کی فتح 28 ہجری ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 28 ہجری میں تمام اضلاع شام کے مستقل حاکم بنائے گئے۔ یعنی پہلے تو شام کے چند اضلاع کے حاکم تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کو مکمل شام کے جتنے بھی اضلاع تھے سب کا حاکم بنا دیا گیا۔ پہلا امیر البحر حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پہلے امیر البحر یہ ہیں، اور
پہلا جو بحری حملہ ہوا وہ جزیرہ قبرص پر ہوا 28 ہجری میں، اور راڈرس پر جو قبضہ ہوا وہ بھی 28 ہجری میں۔ اندلس پر جو پہلا حملہ ہوا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اندلس کے جو فاتح تھے، اندلس پر جو حملہ کرنے والے تھے وہ حضرت عبداللہ بن نافع تھے، اور یہ اس وقت افریقہ کے گورنر تھے۔ اہل خراسان کے بغاوت کو ختم کرنے کے لیے خراسان پر حملہ کیا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور خراسان کو فتح کر لیا۔ اسی طرح ایک شہر تھا نیشا پور کا تقریباً 1 ماہ تک محاصرہ رہا، اور نیشا پور کا جو حاکم تھا مرزبان، اس نے آخر میں صلح کر لی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک گورنر تھے جن کا نام تھا ولید بن عقبہ، کوفہ کے گورنر تھے۔ ان کے اوپر شراب نوشی کا الزام لگایا گیا، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر شراب کی حد جاری کی، اور یہ 30 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 کوڑے لگائے، اور فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 40 لگائے جاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کر دیے، اور عمر کی بنسبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کروں گا، چنانچہ آپ نے بھی 40 کوڑے لگائے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے مشہور کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلاوطن کیا، اگرچہ ان کو جلاوطن نہیں کیا، لیکن یہ واقعہ جو ہے 30 ہجری کا ہے۔ اور ایران کا جو آخری بادشاہ تھا یزدجر، وہ جو بھگوڑا تھا عہد فاروقی سے بالا آخر 31 ہجری کو اگست 651 عیسوی میں یہ ایک چکی والے کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 32 ہجری کے اندر ہوئی، اور آپ کی عمر 85 سال تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب معصور تھے تو معصوری کے ان ایام میں تاریخ اسلام میں اکبر شاہ نجیب آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مسجد نبوی کے امام جو تھے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ نمازیں پڑھا رہے تھے، لیکن ان کو بھی مکمل طور پہ نماز پڑھانے کی اجازت نہیں دی گئی، چنانچہ کچھ دن بعد غافقی بن حرب جو سبائیوں کا ایک سردار تھا وہ مسجد نبوی میں امامت کراتا تھا، غافقی بن حرب اس کا نام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو حملہ کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے ان میں ایک شخص تھا کنانہ بن بشیر، اس نے تلوار سے وار کیا، حضرت نیلہ نے روکنا چاہا تو ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کل عمر 82 سال، جبکہ مدت خلافت ان کی 12 سال ہے، اور ان کے بیٹے 12 جبکہ بیٹیاں 6 تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر نے پہلا قول یہی لکھا ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام کے متعلق بھی قول آتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے جنازے میں کل 17 لوگوں نے شرکت کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مغرب اور عشاء کے درمیانی ٹائم میں پڑھایا گیا تھا۔ اسکندریہ کے گرد فصیل کو کس نے مسمار کر دیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ اہل اسکندریہ بار بار بغاوتیں کرتے تھے، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضبوط فصیل کو ہی گرا کے رکھ دیا جس کی بنیاد پہ وہ اہل اسکندریہ بغاوتیں کرتے تھے۔ یہ سوال اہم ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ کس نے اسکندریہ کے فصیل کو مسمار کرایا؟ تو جواب ہوگا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
عبداللہ بن سبا جو ایک بہت بڑا یہودی ظاہری طور پہ مسلمان تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشوں کا مرکز یہی تھا، اور سب سے زیادہ سازشی بڑا بھی یہی تھا۔ وہ یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ 40 دن رہا، اگرچہ دیگر اقوال بھی ہیں، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے جو پہلا قول نقل کیا ہے وہ یہی 40 دن کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بنو امیہ، سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جا کر ملتا ہے 5ویں پشت میں۔ ہجرت سے آپ 47 سال پہلے پیدا ہوئے۔ قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر 34 سال تھی۔ اہل قبرص کو جو 28 ہجری میں فتح کیا گیا، تو اس وقت اہل قبرص 7,000 درہم دینے پر راضی ہوئے اور 7,000 درہم پر ان سے صلح کی گئی، اور بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو 29 ہجری میں معزول کر دیا گیا۔ 31 ہجری میں قیصر روم نے شام کے سواحل پر حملہ کیا 500 جہازوں کے ہمراہ۔ یہاں عام طور پہ سوال میں ان جہازوں کی تعداد کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ شام کے ساحل پر قیصر روم نے کتنے جہازوں کے بحری جہازوں کے ہمراہ حملہ کیا، تو جواب ہوگا 500۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو سازشیں تیار ہوئیں، ان میں سب سے پہلا عملی قدم جس نے اٹھایا اس کا نام تھا یزید بن قیس۔ یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، اور کوفہ سبئی فتنے کا مرکز بن چکا تھا۔ اگر کوفہ نہ ہو تو پوچھا جا سکتا ہے سبئی فتنے کا مرکز عراق ہوگا۔ اور عبداللہ بن سبا نے کہاں سے بیٹھ کر یہ کاروائیاں کی، تو اس کا جواب ہوگا مصر۔ یہ بصرہ سے بھی نکال دیا گیا، پھر شام اور دمشق پہنچا، وہاں سے بھی اس کو نکال دیا گیا، بالآخر مصر میں اس کو اپنے ہم نوا لوگ مل گئے۔ مصر میں بیٹھ کے اس نے بڑی شرارتیں کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع جو کرائی ہے وہ 29 ہجری میں، اور اس کے طول میں 20 گز، جبکہ عرض میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 گز کا اضافہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیعت کی گئی ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور دفن کے 3 دن بعد، کیونکہ 3 دن تک یہی سلسلہ اور یہی مشورہ چلتا رہا کہ کن کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نئے خلیفہ کی ذمہ داری، وہ جو 6 ارکان کی کمیٹی تھی ان کی ذمہ داری حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی تھی، اور مسجد نبوی کے امامت کی ذمہ داری حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 24 ہجری کو جب خلافت پر تخت نشین ہوئے، تو اس سال نکسیر پھوٹنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حج نہیں کر سکے، اور 24 ہجری کو نکسیر پھوٹنے کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اہل افریقہ سے جو حاصل شدہ غنیمت تھی وہ 20,20,000 دینار، اور مینا میں سب سے پہلے جنہوں نے خیمہ لگایا ہے وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ افریقہ سے حاصل شدہ جو مال غنیمت کا خمس تھا وہ آپ نے عبداللہ بن سرا کو دے دیا۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ وہ آپ نے مروان کو دے دیا، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے چونکہ وہ 5 لاکھ مالیت کا جو کچھ بھی سامان تھا اور اس کے جلد خراب ہونے کا خطرہ تھا، اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیچ کر اس کے پیسے اپنی طرف سے اپنی جیب سے انہوں نے بیت المال میں دیے، اور جو عبداللہ بن سرا کو انہوں نے خمس دیا۔ اس کی وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ افریقہ کو فتح کر لیں گے تو اس کا خمس آپ کو دیا جائے گا، لیکن جب آپ پر اعتراض کیا گیا تو آپ نے وہ پیسہ بھی بیت المال کے اندر داخل کروا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں یعنی خلیفہ بننے کے بعد
ایک مرتبہ بھی بیت المال سے روزینہ اور وظیفہ حاصل نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی وہ بیر عریس ایک کنواں ہے مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر، 30 ہجری کو وہاں گر پڑی۔ آپ نے بہت کوشش کی اس کو نکالنے کی لیکن وہ دوبارہ نہیں مل سکی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی 32 ہجری کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں پہ دفن کیا گیا اگرچہ جنت البقیع کا وہ حصہ ہے لیکن اس کا خاص نام تھا حبش کوکب۔ حبش کوکب میں آپ کو سپرد خاک کر کے باغیوں کے خوف سے قبر کا نشان بھی چھپا دیا گیا۔ یہ جگہ اب جنت البقیع کا حصہ ہے۔ خلافت عثمانی کے متعلق یہ چند اہم معلومات تھے۔ انشاءاللہ چند اہم معلومات خلافت عثمانی کے متعلق اگلے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔